بہتر ہے زندگی کو ہنس کر گزار دو، محسوس کر گئے تو مسلسل عذاب ہے۔ بچپن میں سب سے زیادہ پوچھا گیا سوال، بڑے ہو کر کیا کرنا چاہتے ہو؟ آج جا کے اس کا جواب ملا، پھر سے بچپن جینا چاہتا ہوں۔ اور سکون تو اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنے میں ہے۔ کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، تیرا جب سے خالق سہارا ہے مجھ کو۔ اللہ کے بے انتہا نعمتوں اور اس کے احسانات کا شکریہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ کچھ شامیں زندگی کی ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں رفتہ رفتہ سورج نہیں، ہم ڈوب جاتے ہیں۔ نہ جانے کون سی سازشوں کا ہم شکار ہو گئے، جتنے صاف دل تھے اتنے داغدار ہو گئے۔ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ زندگی بچپن کی طرح پھر نہ مسکرائی، میں نے مٹی بھی جمع کی، کھلونے بھی لے کے دیکھے۔ سینکڑوں قیمتی کتابوں سے ایک محبت کی بات بہتر ہے۔ جب ضمیر غلامی کا عادی ہو جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتا۔ نمک حرام اور بد نسل انسان کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں۔ بد نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ انسان کا مقدر اتنی ہی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اے زندگی، کیا تو لٹا سکتی ہے میرا بچپن، میرے بچپن کے انمول خزانے، میری یادیں، میری خوشیاں، وہ بے فکریاں اور سب سے اہم وہ دوست اور کچھ ایسے لوگ جن کا ازالہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب تو کچھ لٹا نہیں سکتی تو اتنا دکھ دیتی کیوں ہے؟ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا۔ اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی خوشی کی دعا مت کرنا۔ رشتے کا تقاضا اس بات میں نہیں کہ کوئی آپ کو مکمل کر دے، لیکن کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ اپنے ادھورے پن کو بانٹ سکیں۔ زندگی میں وہ لوگ ہمیشہ پرسکون اور خوش رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں پروردگار عالم نے عطا کی ہیں۔ رشتے وہ نہیں جس میں ایٹیٹیوڈ اور ایگو ہو، بلکہ رشتے تو وہ ہیں جس میں ایک روٹھنے میں ایکسپرٹ ہو اور دوسرا منانے میں پرفیکٹ ہو۔ سو روٹھیے منائیے، لیکن رشتوں کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ بہترین انسان بننے کے لیے مشکلات کے وقت غصے کی بجائے صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر کے رنگوں سے زندگی حسین خوبصورت ہو جاتی ہے، جبکہ غصے کے رنگ سے خوبصورت اور حسین زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے۔